یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ مذموم بھارتی منصوبوں کو ناکام بنائیں گے اور اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کا مشن جاری رکھیں گے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان ہجرت کے دوران لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے اپنے بیانات میں شہداء کی عظیم قربانیوں پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نریندر مودی کی سربراہی میں قائم فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں 6 نومبر 1947 جیسا قتل عام دہرانے پر تلی ہوئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ میں 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع کے علاقے پامپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید جبکہ 2 کو زخمی کر دیا۔ ایک زخمی نوجوان بعد ازاں سری نگر کے SMHS ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حریت قائدین نے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کے استعمال سے قبرستان تو آباد کیے جا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ڈوگرا یوتھ کے کارکنوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے اراضی کی ملکیت کے نئے قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نئے قوانین کے تحت کوئی بھی غیر کشمیری بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں زمین خرید سکتا ہے۔ بنو پرتاپ سنگھ گوریا کی قیادت میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس قانون کے ذریعے جموں کشمیر کے مستقل رہائشیوں سے ان کی شناخت چھین لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری یوم شہدائے جموں آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ 1947 میں مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ، غیر قانونی، غیر اخلاقی و ناجائز قبضے کے خاتمے کے لیے شروع کی جانے والی جدوجہد اور اس جدوجہد میں اب تک قریب 6 لاکھ کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ آج بھی عظیم اور لازوال قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 اور 6 نومبر 1947 میں جموں میں لاکھوں مسلمانوں کا بھارتی فوج، ہندو و سکھ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل عام، تقسیم برصغیر اور 2 قومی نظریے کی زندہ اور جیتی جاگتی مثال اور تصویر ہے کہ مسلمان اور ہندو 2 علیحدہ قومیں ہیں جن کے نظریات، روایات، ثقافت، نسب العین اور مذہب الگ الگ ہیں، جس کے پیش نظر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریے کا نقشہ پیش کر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا ڈنکے کی چوٹ پر مطالبہ کیا تھا، جسے 14 اگست 1947 میں عملی جامہ پہنا کر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ جموں کے مسلمانوں کے بے ایمانہ قتل عام کے نشانات اہل کشمیر کی یادوں میں آج بھی تازہ ہیں۔ جموں میں مسلمانوں کا قتل عام نام نہاد بھارتی سیکولرزم کے چہرے پر ایک ایسا سیاہ دھبا ہے جسے کسی صورت دھویا نہیں جا سکتا۔ ہندوتوا طاقتیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی 1947 کے جموں کے قتل عام کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اہل کشمیر ہمت اور بہادری کے ساتھ بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کر چکے ہیں۔ 1947 میں آج کے دن جموں میں مسلمانوں کا بے ایمانہ قتل عام اور خواتین کی اجتماعی آبروریزی بھارتی حکمرانوں کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ 1947 میں آج کے دن جموں میں مسلمانوں نے اپنے خون سے جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس تحریک کو پائی تکمیل تک پہنچانا اہل کشمیر کی ذمہ داری اور فرض بھی ہے۔